بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمنون شہداء اللہ فی الارض۔ یہ ایک لمبی حدیث کا مختصر سا جملہ ہے کہ مسلمان اللہ کے گواہ ہیں اس روئے زمین کے اوپر، یعنی جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے متعلق لوگوں کی جو رائے ہوگی اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا ہے۔ ہمارا سب کا یہاں پر جمع ہونا اور جیسے کل انتقال ہوا اس موقع پر ٹانڈی کے دل میں وکیل کا مدرسے مان، اس سے حضرت کی شخصیت کا اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرمائے۔ حضرت کا انتقال جامعہ عبداللہ بن مسعود کے لیے خاص طور سے اور میرے لیے بھی شخصی طور سے بہت بڑے نقصان اور خسارے کا سبب ہے۔ ابھی حافظ جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ شیخ الحدیث ایسے ہی نہیں بن جاتا، بہت مشکل سے تیار ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا محمد نبی صاحب مفتاحی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ اور اردو میں مدرس تھے، سن 82 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال پر جگہ خالی ہونے پر حضرت مولانا قمر الدین صاحب کا تقرر ہوا اور پھر ان کے 1 سال کے بعد میں حضرت مولانا مسعود الحق صاحب کا تقرر جامعہ اشرفیہ اور اردو میں ہوا اور اس کے بعد سے وہ برابر وہاں پر درس دیتے رہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بیچ میں علوم سے کا انقلاب کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد میں جامعہ عبداللہ بن مسعود 1 دسمبر 1997 کو قائم ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود جو قائم ہوا ہے اس کی جو صورتحال ہے ایک تاریخی ہے اور ایسا ہوا نہیں کہ اس طرح سے ایک ہی دن میں پورا مدرسہ الف سے لے کے یا تک، یعنی الف با سے لے کر کے ناظرہ قرآن کریم اور قرآن کریم کا حفظ، قرآن کریم کی تجوید اور فارسی سے لے کر دور حدیث تک کی تعلیم ایک ہی دن میں ہو جائے، ایسا ہوا نہیں۔ یہ مدرسہ اس معنی پر تاریخی ہے اور جس وقت یہ مدرسہ قائم ہوا تھا اس وقت مدرسے میں پیر رکھنے کے لیے زمین بھی نہیں تھی اور اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا گیا۔ اور ابتدا میں یہ مدرسہ اہل بستی نے شوق اور ذوق سے یہ کہا کہ ایک درسگاہ ہمارا رکھ دیں، ایک درسگاہ ہمارا رکھ دیں۔ 13 جگہ پر یہ مدرسہ قائم ہوا، کہیں پر مطبخ، کہیں پر دفتر، کہیں پر دارالقامہ، کہیں حفظ کی تعلیم، کہیں کچھ اس طریقے سے۔ پھر بعد میں یہ تمام چیزیں ہو جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد میں مدرسہ اپنی جگہ پر جو اس وقت جگہ ہے جہاں پر آیا تھا۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اتنا بڑا ادارہ قائم کر لینا، اول تو اس کا تصور کرنا کہ دور حدیث تک تعلیم کا ادارہ قائم کر دیا جائے، آدمی تصور نہیں کر سکتا، یہ تصور ہی بہت بڑا ہے۔ اور پھر اس تصور کو عملی جامہ پہنا دیا جائے، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور عملی جامہ پہنانے کے بعد اس کو برقرار رکھنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ جو ادارہ قائم ہوا، میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت مولانا مسعود الحق صاحب یہ انتہائی ذہین، بہت ذمہ دار، بہت سمجھدار، بہت پلاننگ والے آدمی تھے۔ اور حضرت مولانا نے جو تصور قائم کیا تھا کہ مجھے دور حدیث تک کا مدرسہ قائم کرنا ہے، تو یہ جو مدرسہ قائم کیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے طلبہ بھی آ جائیں، اساتذہ بھی ہو جائیں، کھانے پینے کا نظم بھی ہو جائے، دارالقامہ بھی قائم ہو جائے اور پڑھانے کے لیے درسگاہ بھی ہو جائے، یہ بہت مشکل کام ہے، ہوتا ہی نہیں۔ تو حضرت مولانا مسعود الحق صاحب اس میں مولانا کے رابطے میں رہے اور مولانا کہے کہ آپ کو بخاری شریف پڑھانا ہے، اور ان کی وجہ سے یعنی ادارہ دور حدیث تک پہنچا۔ اگر حضرت شیخ کا تعاون اس کے اندر نہیں ہوتا تو یہ تاریخی مدرسہ جو ایک ہی دن میں یہاں تک پہنچ گیا وہ ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت شیخ کا اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ اور پھر جیسے بتلایا کہ شیخ الحدیث ایک دن میں قائم نہیں بن جاتا، بڑی محنت شاختہ کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک لمبا زمانہ سن 83 سے لے کر کے 1997 تک
روزولوگ میں رہنا، اور اس سے پہلے بیچ میں رامپور میں رہے، اور پھر 1998 سے لے کر کے اب تک حضرت مولانا شیخ الحدیث رہے۔ تو پہلے کتنا مجاہدہ کیا، پھر جا کر کے اتنے بڑے شیخ الحدیث بنے۔ اب ظاہر بات ہے اتنے بڑے شیخ الحدیث کا چلے جانا یہ ادارے کے لیے بہت زبردست نقصان کا باعث۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کا نعم القدر عنایت فرمائے، اور مدرسے کو جو یہ خلا ہوا ہے مدرسے میں پیدا حضرت کے تشریف لے جانے سے، اللہ تعالیٰ اس کو پر فرمائے، اور حضرت والا کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اس مدرسے کو اور اس میں جو طلبہ اب تک پڑھتے رہے ان سب کو صدقہ جاریہ بنائے۔ بس میں اپنی بات کو نہیں بات